बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है रमज़ान आपका अच्छे से गुजर रहा होगा। इस बाबरकत महीने में हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और रोज़ हम जिक्र करते हैं पाक हस्तियों का, उनसे हम रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उन किरदारों का जिक्र हो जिसमें हम रोज़ अपने आप को पाते हैं। और ख़ासकर अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो ख़वातीन किसी भी माशरे का, किसी भी कौम का एक अहम जुज़्व होती हैं, जिनके किरदार से वो माशरा, वो कौम, वो मुल्क संवरते हैं। तो इस बार हम जिस पाक हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, हिना उनसे तारुफ हमारा करवाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस पाक हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं आज, वो हस्ती पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर, उनके दिल की ठंडक है, जो शेर खुदा की ज़ौजा हैं, नूरे चश्मे हबीबे खुदा, जिगर पाराए मुस्तफ़ा, कोहे सब्रो रज़ा, जाने शर्मो हया, उम्मे हसनैनो ज़ौजा अली उल मुर्तज़ा, सादिक़ा तय्यबा ताहिरा साजिदा, सैयदुन निसाउल आलमीन, जिगर गोशाए सरदाराने जन्नत की वालिदा, खातून जन्नत, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थी कि आप शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। चाल में, आमाल में, गुफ्तार में, किरदार में ये हस्ती हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहल में सबसे प्यारी थी। आज उस हस्ती का जिक्र मुबारक करेंगे और खैर रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है उसका आगाज़ हम इसी तरीके से शुरू करेंगे। हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीना इम्तियाज़ साहिबा। बहुत खूबसूरत मनक़बत आपने पढ़ी, जिस तरीके से जो आपका अंदाज़ था बड़ा बेहतरीन था। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा। रमज़ान की बहुत मुबारक आपको और मेरे चैनल के तवस्सुल से सबको बहुत मुबारक। खैर मुबारक। हमारे प्रोफेसर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा। और फ़हद साहब से ये जानना चाहेंगे, फ़हद साहब, कलाम में कुछ ऐसी तासीर है, आंखें नम हो जाती हैं। बेशक जी, बीबी सैयदा का नामे नामी ही ऐसा है बेशक कि कोई आंख जो है वो नम हुए बगैर रह नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत रसूल का इश्क अता करे और कुल उम्मत को अहले बैत से जुड़ने का शरफ इनायत फरमाए। और नॉन सेक्टेरियन एंगल से बीबी सैयदा का हम पर ये हक़ है, हुजूर रिसालत माप का हम पर ये हक़ है कि हम उनके ख़ानदान की, उनकी नस्ल पाक की, उनके साथ सिंसेरिटी और डिवोशन वाला एक ताल्लुक़ जो है वो कायम करें। तो नूरीना ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह नूरीना पर और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और मादर हसनैन सलामुल्लाह अलैहा इन पर नज़र करम करें, और बल्कि मुल्क की तमाम बेटियों, बहनों, माओं जो सुन रही हैं उन सब पर बीबी सैयदा का जो फैज़ है उसका नज़ूल हो। आमीन आमीन आमीन। नासिर साहब, आगाज़ करें। जिस हस्ती का जिक्र है, मुझे तो अपने अल्फाज चुनने में दिक्कत महसूस हो रही है। हर लिहाज से मुकम्मल, खातून जन्नत, बतौर बेटी, बतौर वालिदा, बतौर बीवी, जिस किरदार को भी उठाएं वो मुकम्मल और बेहतरीन और आज तक की ख़वातीन के लिए मिसाल। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व अला। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुकून, हुज़ूर का चैन, मादर हसनैन, हुज़ूर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। आपने कहा कि हर निस्बत से आला, अकमल व मुकम्मल क्यों ना हो कि वो जिस हस्ती का जिगर का टुकड़ा है, जिनके जिस्म का हिस्सा है, वो रिसालत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत माप की ज़ात बाबरकात कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी, ये फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, रसूल कायनात का टुकड़ा। उसमें कोई कमी, कोई कजी, कोई खामी, कोई नक्स तसव्वुर से बालातर है। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो ऐसी किसी चीज़ की निस्बत मुमकिन नहीं। आपकी ज़ात बाबरकात वो है कि जो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, आपके जिस्म का टुकड़ा, और आका अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन हस्ती इस कायनात में और कायनात के अंदर, इस ज़मीन आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का अदब, एहतराम, हया कायनात में किसी की सबसे ज़्यादा मुसल्लम है तो वो यही हस्ती है हुज़ूर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। कि इनका अदब व अहतुल जलाल ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अदब
ان کا ایک کر دیا نا. جب آقا نے اپنا ٹکڑا کہہ دیا تو جو ادب کل کا ہوتا ہے وہی اس کے کل کا جزو کا ہوتا ہے. جو حیا کل کی ہوتی ہے وہی اس کے جزو کی ہوتی ہے. آپ قرآن مجید کی 114 اجزاء ہیں، سورات ہیں، تو آپ ان کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورہ الکوثر اٹھا لیں تو سورہ کوثر کا بھی وہی ادب ہے جو پورے قرآن کا ادب ہے. تو یہ حضور سیدہ کائنات کا ادب، خود رسول اللہ کا ادب ہے. ان کا احترام حضور کا احترام ہے، ان کی محبت حضور سرور دو عالم کی محبت ہے. ان کو خوش کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، جو سیدہ عالم کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی. خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رکھا. پہلی بات تو سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھنا، میرے آقا جب نام رکھتے تھے تو حضور کے نام رکھنے کی برکت اتنی تھی کہ جو نام جس معنی کے ساتھ آقا کسی کو دے دیتے اس کا وہی نام اور اس کا معنی اس کی ذات پر پورا ہو جاتا. چاہے کہ حضور کی اپنی ذات بابرکات. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، تھوڑا سا شاید ہمارے ناظرین کو موضوع سے ہٹتا ہوا بھی لگے لیکن بات سمجھ آ جائے گی آپ کے نام کا معنی کرتے ہوئے. ایک عظیم تابعی ہیں، بخاری مسلم کے روات میں سے بھی ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت کمال انسان ہے. آپ کے والد مسیب اور ان کے دادا حزن فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام کے پاس جب ان کے دادا آئے تو حزن ان کا نام تھا اور حزن کا معنی ہوتا ہے غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا نام حزن بدل کے سہل رکھتا ہوں. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ نے رکھا تھا میرا نام، تو میرا نام تبدیل نہ کرے، میرا نام حزن رہنے دیں. آقا نے اس کے کہنے پر، چونکہ اس پہ شرک کیا کوئی ایسی غلطی تو تھی نہیں، آقا نے اس کا نام اس کے نام پر رہنے دیا. حضرت سعید بن مسیب کا یہ قول بخاری میں آج بھی موجود ہے. آپ فرماتے 2 نسلیں گزر گئیں ہمارے گھر سے غم جاتا ہی نہیں، کاش میرے دادا رسول اللہ کو نام بدلنے دیتے. آقا جو نام رکھتے تھے، اب حضور سیدہ کائنات کا نام جب حضور نے خود رکھا تو فاطمہ کا معنی ہوتا ہے جہنم کی آگ سے آزاد. اور حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ان کا یہ نام کیوں ہے، احادیث متواتر اس پر کئی احادیث موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لأن اللہ فاطمہ وذریتہا عن النار، اس لیے کہ اللہ نے میری فاطمہ کو اور اس کی ساری ذریت کو جہنم سے محفوظ رکھا ہے. اور ایک روایت میں ہے لأن اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبیہا، اللہ نے حضرت سیدہ عالم کو، ان کی اولاد کو اور ان سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے محفوظ رکھ لیا ہے. آپ کی ذات بابرکات اور ان کی محبت یقیناً امت کے لیے بہت بڑی نعمت. بالکل. اور پروفیسر صاحبان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے جو آنسو ہیں اس بات کی شہادت ہیں کہ دل میں کتنا احترام موجود ہے اس ہستی کے لیے. پروفیسر فہد، کیسے مشکل ہوتا ہے ایک عالم کے لیے کہ وہ اس ہستی کا احاطہ کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ہستیوں کا ذکر یا ان ہستیوں کو پریز ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریز کیا. قرآن حکیم کی لاتعداد آیات جن کی شان میں اتری. ہم حادث وجود ان ہستیوں کی شانوں کو کس طرح سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے. اور میں آن ایئر یہ کہنا چاہوں گا، آج مجھے معاف کیجئے گا، یوزلی ایسا نہیں ہوتا ہے، آلویز ٹرائی ٹو کنٹین مائی سیلف. لیکن بی بی سیدہ کائنات بی بی سلام اللہ علیہا کا اور اہل بیت رسول کا ذکر آج خاص طور پر مجھے اس انداز میں میرے دل کو اس نے ٹچ کیا ہے کہ آئی ایم انیبل ٹو کنٹین. میں آغاز میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. دین اسلام کی ٹریڈیشن میں خواتین کا کلیدی کردار ہے. جب یہ ٹریڈیشن کا آغاز ہوا، اگر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پروفٹ کا ساتھ نہ دیتی تو آج دین اسلام اس حالت میں ہمارے سامنے نہ ہوتا. مکہ کے اندر پورے مکی دور میں جو پلر ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. سٹیج 2 میں جو پلر ہے وہ بی بی سیدہ کائنات مخدومہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا. اور یہ ٹریڈیشن، اور میں واللہ کسی سیکٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ ٹریڈیشن اپ روٹ ہو جاتی اگر حسین ابن علی نہ کھڑے ہوتے، حسین ابن علی فراموش ہو جاتے اگر سیدہ زینب نہ کھڑی ہوتی. یہ 3 خواتین ہمارے دین اسلام کی محسنہ ہیں، مسلمانوں کی محسنہ ہیں اور رول ماڈل ہیں. اور میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم ان کو ایٹ ٹائمز جینڈر رولز میں مقید کرتے ہیں کہ جینڈر رول سے بھی بڑی شخصیات ہیں. یہ فیمیلز کے لیے تو رول ماڈل ہیں ہی ہیں، یہ میلز کے لیے بھی رول ماڈل ہیں. اور مجھے افتخار عارف صاحب کا کلام یاد آتا ہے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست
ڈاکٹر حسن عباس نے یہ مجھے کتاب گفٹ کی، افتخار عارف صاحب کی، انہوں نے چھپوائی بھی. میں 3 اشعار یہاں سے ان کی یہ جو آج کی جو اسلام اور امت مسلمہ میں یہ جو 55 ممالک ہیں نا، یہ ان 3 خواتین کے تصدق ہے، ان کی ایفرٹس ہیں اس کے اندر. تو شاعر کہتا ہے عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب، وفا کے باب میں صدق و صفا کے باب میں صبر و رضا کے باب میں واہ واہ کیسا منور راستہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہیرا سے کربلا تک مشیت نے جو ایک خط جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. واہ، رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب، گواہی میں تسلسل اور پھر ایسا تسلسل، آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. خدیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموس رسالت کی حفاظت کی، یہ سارا معجزہ واہ، اس کی جزا ہے. واہ، یہ ہم جو آج بھی دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، انہی کے در کا صدقہ ہے، انہی کی سب عطا ہے. خدیجہ فاطمہ زینب، عجب ایک سلسلہ ہے واہ واہ وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. ہائے ہائے میں آپ کے پلیٹ فارم سے آج یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ان ہستیوں کو سیکٹیرین باؤنڈریز میں مت سمجھیں. یہ امت کا بلکہ یہ گلوبل ہسٹری کا یونیورسل ہیریٹیج ہے. اور بی بی کے نام پر جس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، دل چھکتا نہیں ہے، ریویو کریں اپنی ہارٹ کی سٹیٹ کو. آر وی مسلمز؟ آر وی ٹرو لورز آف رسول اللہ؟ بے شک بے شک. جس ہستی کی آمد پہ رسول اپنی نشست چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا اکرام کریں اور یہ تک فرما دیں فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان. ہائے ہائے واہ واہ. امت کے لیے یہ راستہ ہے، امت کے لیے یہ ڈیسٹینیشن ہے، امت کے لیے یہ منزل ہے. ہم فضائل تو بیان کرتے ہیں، کیا فضائل کو انٹرنلائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بی بی سیدہ کا وہ احترام جو دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے ہم ریئلائز کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس کے جواب کو ڈھونڈنا ہے اور ان ہستیوں سے جڑنے کا شرف حاصل کرنا ہے. بے شک.